حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو بیت اللہ چھوڑ آؤ۔ اولاد بزدل کر دیتی ہے بھائی، چند سالوں کے لیے پردیس لوگ جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں۔ غیر معینہ مدت کے لیے جناب ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اور بیٹا بھی عام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ جناب حاجرہ کو اور بیٹے کو تھوڑی سی کھجوریں دے کے، مشکیزہ پانی کا دے کے، بیت اللہ کے پاس بھی وادٍ غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنجر جگہ، چھوڑا جناب ابراہیم نے۔ پلٹنے لگے تو جناب حاجرہ دامن تھام کے کہنے لگی بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے، پتر کو چھوڑ کے جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے۔ حضرت ابراہیم چوپ گئے۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں سے سوال پوچھنے والیوں، نہیں ہوتے کچھ سوالوں کے جواب شوہر کے پاس۔ اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں، نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے۔ روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں، کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو۔ پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چوپ ہے۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ خاموش ہے، کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ پھر حضرت حاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے حاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ حاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی۔ جب حضرت حاجرہ نے سوال کا جواب لیا، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت حاجرہ بولتی ہیں اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ، وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ اور کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب۔ سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ سے، سیکھ جناب حاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ کبھی ہمیں ضائع۔ پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا، کھجوریں ختم ہو گئی۔ بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا، جناب حاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ، پھر دوڑ کے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، 7 چکر لگائے۔ فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھی۔ زمزم جاری ہو گیا، مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب حاجرہ کا جانا آنا۔ تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا، میری پیاری بندی حاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی۔ دکھوں کے دن تھے، تکلیفوں کے دن تھے، میری رضا پر وہ ٹھہر گئے، صبر کیا۔ اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو۔ حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا، سلام اللہ علیہا، تو وہ سامنے پانی کا کوڈر لگا ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے، لیکن مالک فرماتا ہے حاجیو دوڑو، دوڑو مروہ پہ، دوڑو صفا پہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی۔ تو رب کی رضا پہ صبر کرنا، اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا تو مالک کا انعام دیکھ۔ قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا، حج کرنے جائے گا، پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا۔